دارالعلوم وقف دیوبند میں نئے تعلیمی سال کا آغاز۔ مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کا درس دیتے ہوئے طلباء کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ تفصیلات کے مطابق مورخہ 25 اپریل 2024 عیسوی مطابق 15 شوال المکرم 1445 ہجری کو عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں جدید داخلوں کی کارروائی کو برق رفتاری سے انجام دے کر بخاری شریف کی افتتاحی درس کے ذریعے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر دیا گیا اور آج سے تمام درسگاہوں میں باضابطہ درس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر دارالعلوم وقف دیوبند کے روح رواں و محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری شریف کا پہلا درس دیتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کی عظمت اور جلالت شان پر تفصیلی خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث میں اس جانب اشارہ دے دیا کہ اعمال کا مدار آپ کی نیتوں پر ہے، لہٰذا اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، محض رضا الہی کی خاطر اپنے آپ کو حصول علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف کر لیں، اپنی زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کا عزم کریں، اسی میں دو جہاں کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمام نظام حیات موجود ہیں، اور پھر جس کتاب کا آپ آغاز کر رہے ہیں اس میں وہ تمام احادیث جمع ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے اور اجتماعی زندگی سے بھی ہے، داخلی زندگی سے بھی ہے اور خارجی زندگی سے بھی، غرض کہ اس میں تمام شعبہ حیات اور بین الاقوامی نظام زندگی موجود ہیں۔ آپ اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کو امت کے ہر طبقہ کی قیادت کا فریضہ انجام دینا ہے، اس لیے آپ احادیث کی وسعتوں اور گہرائیوں میں غوطہ لگائیں اور اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے ان قیمتی جواہر کو تلاش کریں جو مستقبل میں آپ کے لیے رہنما ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بخاری شریف صرف ایک حدیث کی کتاب نہیں بلکہ علوم کا سمندر ہے۔ اس سمندر سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں آپ کی محنتوں، کاوشوں اور صلاحیتوں پر موقوف ہے۔ اس میں فقہی مسائل کا حل بھی ہے اور موجودہ مشکلات کا حل بھی، آیات قرآنیہ کی تفاسیر بھی ہیں اور سیر و مغازی کے واقعات بھی، سلوک و تصوف کا ذکر بھی ہے اور زبان و بیان کی چاشنی بھی۔ انہوں نے کہا کہ احادیث کے یہ دفاتر اور علمی مجموعے اکابرین کی محنت و مشقت اور جدوجہد کی آئینہ دار ہے۔ طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حصول علم کے لیے آپ کا انتخاب من جانب اللہ ایک عظیم نعمت ہے جو کہ بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر کی متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور اپنے اکابر و اسلاف کی علمی وراثت کی حفاظت کا فریضہ آپ کے ذمہ عائد کیا ہے۔ آپ اپنے اسلاف کے جانشین ہیں، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو سخت محنت کے لیے تیار کیجئے، تب ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لا یعنی مشاغل، بے شعوری اور غفلت سے کلی اجتناب کرتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے تیار ہوں، دین کے داعی اور اس کے پیغامبر بنیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور ہمیشہ بارگاہ ایزدی میں علم نافع کے لیے دعا کے خواستگار رہیں۔ مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے بہت پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جس انسان کے لیے جس طرح کا فیصلہ فرمایا ہے اسے اسی طرح کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا گویا عند اللہ آپ اس علم کے حصول کے لیے منتخب ہیں۔ جس علم کو حاصل کرنے آپ جہاں آئے ہیں یہ اکابر و اسلاف کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے اور ان کی شبانہ روز تگ و دو اور جد و جہد کے نتیجہ میں ہم تک پہنچا ہے، اور یہ آپ سے بھی محنت و جانفشانی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں نیتوں کی اصلاح ضروری ہے وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا اب بھی آپ کی نیت اسی طرح خالص ہے یا اس میں کھوٹ پیدا ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ادارہ کے اصول و ضوابط کا لحاظ رکھیں، حاضری اور اسباق کی پابندی کا خصوصی اہتمام کریں۔ مجلس کا اختتام حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی دعا پر ہوا۔ اس موقع پر مدرسہ کے جملہ اساتذہ کرام بھی موجود رہے ہیں۔